بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 45 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے انسان، حیوان، جانور وغیرہ کے جھوٹے کے احکام، حصہ سوم۔ انسان، حیوان، جانور وغیرہ کے جھوٹے کے احکام، حصہ سوم۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: بالحماری والبغل مشکوک یتوضأ به ویتیمم ان فقد الماء وأین قدم صح بخلاف نبیذ التمر۔ ترجمہ: اور گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، وضو کرے اس سے اور تیمم بھی کرے اگر اور پانی نہ ملے، اور جو بھی پہلے کرے صحیح ہے بخلاف نبیذ تمر کے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے گدھے اور خچر کے جھوٹے کا حکم۔ نمبر 2، گدھے اور خچر کے جھوٹے کا مشکوک ہونا اور اس کی وجہ۔ نمبر 3، ایک شرعی ضابطہ اور اصول۔ نمبر 4، خچر کا جھوٹا کا مشکوک ہے اور اس صورت میں کیا حکم ہے۔ خچر کا جھوٹا کا مشکوک ہے اور کس صورت میں پاک ہے اور کس صورت میں ناپاک۔ نمبر 5، اختلاف کی بنیاد اور وجہ۔ نمبر 6، مشکوک ہونے پر ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ نمبر 7، مائع مشکوک سے وضو کرنے کا حکم۔ نمبر 8، وضو اور تیمم میں سے کس کو مقدم کرے۔ نمبر 9، نبیذ تمر کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی گدھے اور خچر کے جھوٹے کا حکم۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، مشکوک ہونے کی وجہ۔ نمبر 2، مشکوک ہونے کی وجہ۔ مشکوک ہونا تردد فی ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ گدھے اکثر گھروں کے دروازوں پر باندھے جاتے ہیں تو ان میں ضرورت ہے، مگر یہ ضرورت اتنی نہیں جتنی کہ بلی اور چوہے میں ہے، کیونکہ بلی اور چوہا تو گھروں کے تنگ و تاریک جگہوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ گدھا ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ضرورت کا تحقق قطعاً نہ ہوتا جیسے کتے اور درندوں میں، تب تو بلا شبہ گدھے کا جھوٹا نجس ہوتا، اور اگر ضرورت کا تحقق قطعاً ہوتا تو بلا شبہ بلی کی طرح حلال اور مکروہ ہوتا، جبکہ یہاں من وجہ ضرورت ہے اور من وجہ نہیں، اور موجب طہارت اور موجب نجاست دونوں برابر ہیں، لہٰذا بوجہ تعارض کے دونوں ساقط ہو کر اصل کی طرف راجع ہوں گے۔ اصل کیا ہے؟ اصل اصول، شرعی ضابطہ یہ ہے کہ جب جانب پانی میں طہارت اور جانب لعاب میں نجاست ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک اولا نہیں، اس لیے من وجہ نجس ہے اور من وجہ پاک ہے، تو من وجہ نجس اور من وجہ پاک ہونے کی وجہ سے اس کو مشکوک قرار دیا گیا، اس وجہ سے اس کو مشکوک قرار دیا گیا۔ نمبر 4، خچر کا جھوٹا کب مشکوک ہے اور کس صورت میں پاک ہے۔ تو عزیز طلبہ، خچر کا جھوٹا اس وقت مشکوک ہے، اس وقت مشکوک فی ہے کہ گدھی کے پیٹ سے ہو۔ خچر کا جھوٹا اس وقت مشکوک فی ہے جبکہ وہ خچر گدھی کے پیٹ سے ہو، ورنہ اگر گھوڑی یا گائے کے پیٹ سے ہو تو پھر مشکوک فی نہیں بلکہ پاک ہے، بلکہ بلا شبہ پاک ہے۔ اختلاف کی بنیاد اور وجہ۔ اختلاف اس میں ہے کیا؟ یعنی شک طہارت میں ہے یا طہوریت میں، یعنی شک پاکی میں ہے یا پاک کرنے میں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ شک طہارت میں ہے، شک طہارت میں ہے کہ ان کا جھوٹا پاک بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر یہ پانی پاک ہوتا تو پاک کرنے والا بھی ہوتا، کیونکہ جب کوئی بھی پاک چیز جب پانی میں مل جائے تو جب تک غالب نہ ہو تو اس کی وجہ سے پانی کی طہوریت ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ پانی کے ساتھ عرق غلاب مل جائے تو اس کی طہوریت کو ختم نہیں کرتا۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ شک طہوریت میں ہے، شک طہارت میں نہیں بلکہ شک طہوریت میں ہے، یعنی پانی تو بلا شبہ پاک ہے، لیکن آیا کہ وہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں، اگر اس سے کوئی وضو کر لے تو اس کا وضو درست ہوگا یا نہیں، تو شک طہوریت میں ہے، کیونکہ کوئی شخص گدھے کے جھوٹے پانی سے سر کا مسح کرے اور بعد میں اس کو مطلق پانی مل جائے تو اس پر سر کا دھونا واجب نہیں، تو اگر اس کے پاک ہونے میں شک ہوتا تو بلا شبہ سر کا دھونا واجب ہوتا۔ یہی قول راجح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔
نمبر 6 مشکوک ہونے پر ایک اعتراض اس کا جواب۔ بعض مشائخ اس بات کے منکر ہیں کہ گدھے کا جھوٹا مشکوک فی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جس میں شک، لیکن اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ شک باری تعالیٰ کے ہاں نہیں، بلکہ یہ شک بندوں کے حق میں ہے، کہ باری تعالیٰ کے ہاں تو حق معلوم ہے، شک بندوں کے اعتبار سے ہے، اور شک ان کے قصور فہم کی وجہ سے ہے، پس شریعت کے اعتبار سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر متوضی کے پاس مائع مشکوک کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ مائع مشکوک سے وضو کر لے، مائع مشکوک سے وضو کر لے۔ یہ تھا ہمارا 7واں مسئلہ۔ نمبر 8 وضو اور تیمم میں سے کس کو مقدم کرے؟ وضو اور تیمم میں سے کس کو مقدم کرے؟ تیمم اور وضو میں سے جس کو چاہے مقدم کرے۔ مصنف فرماتے ہیں ایم کہ تیمم اور وضو میں سے جس کو چاہے مقدم کرے، کیونکہ مطہر در حقیقت پانی ہے یا مٹی۔ اگر اول ہے تو ثانی کے استعمال میں کوئی فائدہ نہیں، مقدم ہو یا مؤخر، اور اگر مطہر ثانی ہے تو پھر تقدیم و تاخیر مضر نہیں۔ لہٰذا جب دونوں میں سے کوئی ایک مطہر ہے تو دونوں کو جمع کرنا واجب ہے، ترتیب واجب نہیں، ترتیب واجب نہیں، لیکن ہمارے نزدیک وضو کا مقدم کرنا افضل ہے، لیکن ہمارے نزدیک وضو کا مقدم کرنا افضل ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ البتہ حناف سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے پھر تیمم کرے، کیونکہ واجب الاستعمال پانی موجود ہے، لہٰذا پانی کے ہوتے ہوئے اس کے خلیفہ کا استعمال جائز نہیں۔ نمبر 9 نبیذ تمر کا حکم۔ نبیذ تمر کسے کہتے ہیں؟ نبیذ تمر وہ پانی ہے جس میں چھوارے ڈالے جائیں یہاں تک کہ ان کی حلاوت اس پانی میں آ جائے، لیکن حلاوت کے باوجود اس کی رقت باقی ہو، پانی کی رقت باقی ہو۔ نبیذ تمر کا حکم وہ نہیں جو مشکوک پانی کا ہے، بلکہ اگر خالص پانی نہ ملے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے وضو کر لے، تیمم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نبیذ تمر سے وضو کر سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں جب مطلق پانی نہ پایا تو نبیذ تمر سے وضو فرمایا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں صرف تیمم کرے، نبیذ تمر سے وضو نہ کرے، کیونکہ نبیذ تمر مطلق پانی نہیں، اور مطلق پانی نہ ہونے کی صورت میں حکم تیمم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے وضو کرے، تیمم بھی کرے، اسی پانی سے یعنی نبیذ تمر سے وضو کرے اور پھر تیمم بھی کرے، یعنی احتیاطاً دونوں کو جمع کر لے۔ فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے 9 باتیں پڑھی۔ نمبر 1 گدھے اور خچر کے جھوٹے کا حکم، نمبر 2 مشکوک ہونے کی وجہ، گدھے اور خچر کے جھوٹے کے مشکوک ہونے کی وجہ، نمبر 3 ایک شرعی ضابطہ اور اصول، نمبر 4 خچر کا جھوٹا کا مشکوک ہے اور کس صورت میں پاک ہے، نمبر 5 اختلاف کی بنیاد اور وجہ، نمبر 6 مشکوک ہونے پر ایک اعتراض اس کا جواب، نمبر 7 مائع مشکوک سے وضو کرنے کا حکم، نمبر 8 وضو اور تیمم میں سے کس کو مقدم کرے، نمبر 9 نبیذ تمر کا حکم۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔